پر اہم خبر آپ کو دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں انٹیلیجنس اطلاعات پر آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے لیفٹیننٹ کرنل حسن قیدر کی قیادت میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز احمد، بتائیے اس آپریشن بارے۔ SPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ وادی تیرہ کے ایک علاقے میں دہشت گرد اپنی ایک خفیہ پناہ گاہ میں موجود ہے۔ ان انٹیلیجنس آپریشنز پر فوری طور پر علاقے میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کر رہے تھے اور محمد حسن حیدر کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، انہیں انگیج کیا اور 3 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا، جبکہ 3 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے فائرنگ کے نتیجے میں جب انتہائی بہادری اور جافشانی سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور 3 سیکیورٹی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ جو شہداء ہیں ان میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن کا تعلق اسلام آباد سے بتایا گیا ہے اور عمر 43 برس تھی۔ جی اعجاز صاحب، گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں شدت آ گئی ہے حملوں میں، دہشت گردوں کے حملوں میں، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، جو بنیادی وجوہات ہیں وہ تو وہی ہیں کہ پاکستان کے بعد جو دشمن عناصر ہیں وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ افغان جو پناہ گزین ہیں، غیر قانونی پناہ گزین ہیں، غیر ملکی، ان کی واپسی کے حوالے سے بھی ایک عنصر ایسا ہے جو پاکستان میں عدم استحکام کا پھیلانا چاہتا ہے۔ اور پھر کچھ بھارتی ہاتھ کے شواہد سامنے آئے ہیں، NDS کے ہاتھ کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ بھارتی ہاتھ کا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح انہوں نے پسنی اور گوادر میں پروپیگیٹ کیا کہ آج پاکستان میں کچھ ہوگا، حالانکہ پسنی اور گوادر کا واقعہ ایک بڑا واقعہ تھا جس میں 14 دہشت گرد شہید ہوئے، جس میں 14 سیکیورٹی اہلکار دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا۔ اس ٹریننگ ایئر بیس کو پر حملے کو جب حملہ جاری تھا تو سیکیورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو فوری طور پر جنم رسید کر دیا تھا، لیکن بھارتی میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ 9 مئی کی تصاویر دکھائی گئی۔ پھر کچھ اندرونی سیاسی عناصر کے پروردہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ جی بہت شکریہ اعجاز صاحب اس حوالے سے آپ